سب سے پہلے قربانی کس نے کی؟ تاریخ انسانی میں سب سے پہلے قربانی حابیل اور قابیل جو جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے سب سے پہلے قربانی کی۔ یہ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 27 اور 29 تک کے آپ دیکھیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ اس کو مکمل پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلی قربانی تاریخ انسانی میں قابیل اور حابیل نے کی۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بھی جان لیجئے کہ قربانی صرف ہم اور آپ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے جتنی شریعتوں کو نازل فرمایا تمام شریعتوں میں قربانی موجود تھی۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ یہ سورہ حج ہے، آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ آپ پڑھیں، ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان جو چوپایوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ یعنی قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ صرف امت محمد اور شریعت محمدیہ میں ہی نہیں ہے، بلکہ گزشتہ شریعتوں میں بھی قربانی موجود تھی اور لوگ قربانی کرتے تھے۔ سب سے پہلے قربانی کرنے والے قابیل و حابیل ہیں۔ پھر قربانی کے جانور کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں۔ حیرت ہوتی ہے کہ لوگ مارتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کر کے دوڑاتے ہیں، بچے پریشان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے۔ قرآن دیکھو کیا کہتا ہے، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بات یہ ہے، اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ جانتے ہیں یہاں اللہ کی نشانی جو کہا گیا ہے، یہ قربانی کے جانور کو اللہ کی نشانی کہا گیا ہے۔ لہٰذا خیال رکھیں کہ قربانی کے جانور کو پریشان نہ کریں، مارے پیٹے نہ۔ لیکن یاد رکھیں، آپ جو قربانی کر رہے ہیں نا، آپ یہ مت سمجھیں کہ گوشت پوشت کھال اللہ تک پہنچتا ہے۔ خدا نے اس بات کو بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا، سورہ حج آیت نمبر 37 میں فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ لہذا قربانی کرنے والوں اس بات کا خیال رکھو کہ تمہارے رب تک تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ خلوص دل کے ساتھ قربانی کرو، دکھاوے کے لیے نہیں۔ ہم نے اتنا مہنگا بکرا خریدا، میرا بکرا جو ہے اتنا وزندار تھا، اتنا گوشت نکلا۔ گوشت کے لیے قربانی نہیں، رضائے الہی کے لیے قربانی کرو۔ میں اسی لیے قرآن پاک میں جو قربانی کا ذکر موجود ہے، میری خواہش ہوئی کہ میں قرآن پاک سے ہی قربانی کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے، پہلے جو قربانیاں ہوا کرتی تھیں تو آگ آتی تھی اور قربانی کے گوشت کو جلا دیتی تھی، یہ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ مگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہے کہ اس گوشت کو کھانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ ہم پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رحمت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 183 میں یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ اور وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے اقرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جسے آگ کھائے، تم فرما دو مجھ سے بہت پہلے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر سچے ہو۔ پھر آگے بڑھیں۔ قربانی کی دلیل قرآن پاک سے قربانی کا ثبوت ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ دیکھیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا ومماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام آیت نمبر 162۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان والوں کا ہے۔ پھر یہاں بھی قربانی کا ذکر ہے، سورہ حج آیت نمبر 36 میں۔ پھر یہ بھی دیکھیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بے شک اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو قربانی ایک ایسا عمل ہے جو گزشتہ شریعتوں میں بھی ہے۔ سب سے پہلے قربانی قابیل و حابیل جناب آدم کے بیٹے نے کی۔ قربانی کے جانور کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا۔ قربانی کا ثبوت قرآن سے ہے۔ مسلمانوں، قربانی رضائے الہی کے لیے کرو، تماشا نہ بنو۔ خدا کے واسطے جس طرح مسلم محلوں میں قربانی کو تماشا بنایا جاتا ہے، اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے
کہ جانور کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے، چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی ہے، بچے دوڑاتے ہیں، مارتے ہیں، لڑاتے ہیں، اور پھر جو ہے فخریہ انداز میں ہمارا بڑا ہے، ہمارا موٹا ہے، ہمارا اتنا مہنگا، ان کا سستا والا، اس طرح کی چیزیں یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ خدا کی رضا کے لیے اللہ نے جو آپ کو طاقت و صلاحیت دی ہے، اس کے پیش نظر آپ قربانی کریں اور اللہ کو راضی کریں۔